ان کو پکڑ کے ان کے سروں کو کچل دیتے تھے، پتھر سے پھر پھینک دیتے تھے، اور اللہ کی قدرت سے پھر وہ انسان بنتے تھے، اور یہ تماشا ہو رہا تھا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، اس نے کہا آگے چلیے۔ آگے گئے تو میں نے دیکھا جہنم کی تہ سے مرد اور عورتیں وہ آگ کی لو سخت دھواں اور تپش میں اٹھاتی تھی، اور جہنم کے منہ پہ آتے تھے اور لگتا تھا باہر آ جائیں گے اور پھر گرا دیے جاتے تھے، اور وہ چیخ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ اس کا آگے سے، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا خون چوستے تھے، اور اللہ نے سزا دے دی کہ خون کے دریا میں انہیں تیرنے کا حکم دیا، اور فرشتوں کو مقرر کیا کہ انہیں مارو۔ یہ سود اور رشوت جو لوگ لیتے ہیں یہ ان کی سزا ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ عورتیں اور مرد جو بدکاری کے لیے جاتے تھے یہ سب وہ تھے جو جہنم کی تہ میں رکھے گئے اور اوپر لائے گئے، اور پھر وہ دوبارہ جہنم کی تہ میں بار بار گرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ لوگوں یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے بدترین راستہ اگر کوئی چنتا ہے تو یہ اسی جگہ فرمایا وَلَا يَنسُونَ، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اس بدکاری کے کام میں نہیں پڑتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کام کرے گا اللہ نے کام سے دگنا عذاب دے گا، یہ آسان سب گناہ گار ہو جائے گا، یخلد فیہ مہانا، اور سزا تو اس کو یہ ملنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے، الا من تابا، ہاں مگر وہ جو توبہ کر لے ہم سے معاف فرمانے والے۔ عجیب و غریب چیزیں ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں چھائے ہوئے ہیں کہ اسلام میں ڈی این اے جو ہے یہ شواہد میں پیش نہیں کیا جا سکتا یا کیا جا سکتا ہے، اور جوان بچوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ ڈی این اے کی شہادت قابل قبول نہیں۔ یہ جنہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ جا کر آپ پوچھیے اور دیکھیے۔ پولیٹیکل بیسس پہ دین کو استعمال کرنے کی بدترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ قرآن صرف کرتے کے پھٹنے پہ یا سیدھے ہونے پہ گواہی تسلیم کر کے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ڈی این اے تو خود سے بڑی شہادت ہے، کون علمی بحث کرے اور کون جا کے کہے کہ حضور والا نہ دین کو بدنام کیجیے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو، وگرنہ جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں انہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل امین مجھے آگے لے کے چلے اور مجھے ایک جگہ لے گئے، اور میں نے دیکھا ایک شخص کو وہ اتنا آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص کو اس نے بار بار آواز دی مجھے اور کہنے لگا میری طرف آ جائیں میری طرف آ جائیں۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ جب نہیں جانا، اور میں چلتا رہا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون تھا؟ تو اس نے کہا یہ یہودیت تھی، اور اگر آپ اس کی طرف چلے جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پھر دوسری جگہ جب امتحانات شروع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور آپ نے فرمایا ایک اور نے مجھے دعوت دی اور پھر میرے جی میں آیا کہ نہیں جانا. میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ اس نے کہا یہ عیسائیت تھی، اور جو دائیں ہاتھ پہ تھی یہودیت اور بائیں ہاتھ پہ عیسائیت تھی. اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کسی طرف بھی چلے جاتے تو آپ کی پوری امت ادھر چلی جاتی. 5 واقعات پیش آئے، 2 یہ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ نے فرمایا ایک عورت دنیا جہان کی جتنی خوبصورتی اور روایت تم تصور کر سکتے ہو وہ اس میں تھی، اور میری نظر پڑی اور میں آگے چل پڑا. اور اس عورت نے مجھے دعوت دی، بلایا تو میں نے جبریل امین سے پوچھا. اس سے کہا اللہ کے رسول یہ دنیا ہے، اور اگر آپ اس عورت کے پاس چلے جاتے تو آپ کی امت دنیا کی محبت میں پھنس کے تباہ ہو جائے. 4تھی آزمائش کیا وہ دکھایا گیا. اور آپ نے میں نے گڑیا کو دیکھا، برا حال، گنجی، چند اقبال، بدصورت اور لعنت بھیجے جانے کے قابل، اور جیسے مرنے والی ہو ایسی اس کی عادت تھی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیا ہے، اور بس آپ کی امت کو اب اتنا ہی وقت ملا ہے جتنی دیر میں یہ مر جائے. اور آپ نے فرمایا مجھے آگے لے جایا گیا، اور اتنی شدید پیاس مجھے لگی کہ میں نے جبریل امین سے کہا پانی پلائیے. تو انہوں نے 3 پیالے میرے سامنے رکھے. ایک شراب کا بھرا ہوا پیالہ تھا، ایک دودھ کا تھا، ایک شہد کا تھا، اور 5 روایات میں آتا ہے پانی کا بھی تھا. تو آپ نے فرمایا میں نے جلدی سے دودھ کے پیالے کو لیا. تو جبریل نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو توفیق بخشی اور آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا. اما ھذا، اگر آپ شراب کا پیالہ چنتے لغوت امت، تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جائے. اور اگر آپ شہد کا پیالہ چن لیتے تو آپ کی امت دنیا میں پھنس جاتی ہے، اور پانی کا پیالہ چن لیتے تو امت ایک دن ساری کی ساری غرق ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، مٹ جاتی دنیا سے. اللہ کا شکر ہے آپ نے فطرت کے مطابق چیز کا انتخاب فرمایا. یہ ساری آزمائشیں بتاتی ہیں کہ خاندان، کنبہ، قبیلہ جو انتخاب کرتا ہے اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. باپ انتخاب کر لے خدا کے دین کا، اولاد سے دین آتا ہے جلد یا بدیر. اور باپ انتخاب کر لے راتوں کو کہیں اور گزارنے کا اور نشے کا اور ان چیزوں کا، وہ بھی اثر آ کر رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر امتحان ہو سکتا ہے تو پھر اور کون ہے جس کا امتحان نہ ہو. آدمی کو زندگی میں کئی مرتبہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ راہ کون سی چننی ہے. جو راہ چنتا ہے اگلی نسلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. ان سارے امتحانات سے گزارا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ شراب چن لیتے پوری امت گمراہ ہو جاتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمر کعابد الوطن، شراب کا پینے والا ایسا ہی شدید گناہ گار ہے جیسا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. بہت مذمت ہے. فرمایا آگے لے جایا گیا اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور میں نہیں پہچان سکا کہ یہ ہے کیا چیز. فرمایا نور کا مجسمہ تھا اور مجھے اتنا خوبصورت لگا وہ، اور اللہ کے عرش کے پاس وہ کھڑا تھا. تو میں نے جبریل سے کہا یہ کوئی فرشتہ ہے، اتنا نور کہ اس کا چہرہ نہیں نظر آ رہا، ڈھلا ہوا ہے نور میں سر سے پاؤں تک. اس نے کہا نہیں یہ فرشتہ نہیں. میں نے کہا کہ یہ کوئی نبی ہے؟ جبریل نے کہا نبی بھی نہیں.
میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کی امت میں وہ آدمی ہے جس نے 3 چیزیں اپنے اندر جمع کر دی تھی۔ ایک تو اس شخص نے یہ کیا کہ اس کی زبان اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی، اور لسانہ بند ذکر اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی۔ اور دوسرے یہ آدمی مسجد چھوڑ کے جب جاتا تھا تو کل کو وہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکتا رہتا تھا کہ ابھی نماز ہونی ہے، ابھی جانا ہے، پتہ نہیں مسجد میں کیا ہوا ہے، پانی آیا ہے کہ نہیں آیا، لوگوں کا کیا ہوگا، سفروں کا کیا ہوگا، رمضان آ رہا ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی والے، اور اپنا وہ دھیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، وقت کی پابندی ہے، جمعہ ہے، لوگوں کا آنا ہے، لوگوں کے لیے مسجد کو آباد کرنا ہے کہ لوگ آئیں، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، پیسے جمع کرنے ہیں، چندہ جمع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی مسجد سے متعلق ہیں اس شخص کا دل اٹکتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ فرمایا یہ نماز پڑھ کے جاتا تھا، اس کے باوجود اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اور کیا اللہ کے رسول تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتا تھا۔ یہ تینوں چیزیں جس شخص میں جمع ہو جائیں گی اس کا حشر یہ ہوگا کہ اللہ کے عرش کے پاس نور ہی نور۔ اس لیے غنیمت جانے، یقین مانیے اگر ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ ہیں، کوئی ایک بھی ہستی ہے تو غنیمت جانے، دنیا جہان کو چھوڑ کے پاؤں پکڑ لے ماں باپ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جنت کا اگر کوئی شخص ان کا فرما بردار اور ان کو راحت پہنچانے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا برباد کرے اس آدمی کو جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی اسے مل جائے اور یہ بدنصیب جنت نہ کما سکے۔ بڑی طاقت دعا ہے، تھوڑی سی چیز پہ خوش ہو جانے والے، تھوڑی سی خدمت پہ راضی ہو جانے والے، معذرت کو قبول کر لینے والے۔ کیا ہے ماں، 10 منٹ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، اپنا عذر بیان کرنا ہے، 2-4 سننی ہے، غصہ برداشت کرنا ہے، کوئی تھوڑے بہت پیسے، تحفہ، ہدیہ، کوئی 2-4 باتیں۔ ماں کی طبیعت بیچاری کو کیا ہے اس سے جس کی خوش ہو جاتی ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو ستانے والا نہیں تھا، اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا۔ فرمایا اس آدمی کو مجھے دکھایا گیا اتنا نور تھا کہ میں سمجھ نہیں سکا یہ فرشتہ ہے کہ نبی ہے۔ اور جہاں سے فرمایا مجھے اور آگے لے جایا گیا اور مجھے دکھائی گئی وہ جگہ جہاں پہ مریم کو رکھا گیا ہے، اور اتنے محل تھے جو سرخ موتیوں کے بنے ہوئے تھے، اور اتنے ریشمی پردے لٹک رہے تھے، اور اتنی خوبصورت جگہ تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مریم نے جو صبر کیا تھا لوگوں کی ایذا اور تکلیف سے، اللہ نے یہ مقام اس کا رکھا۔ اس لیے مرد وہ ہے جو الزامات کو سہے، برداشت کرے، ہمت کرے، تہمتیں لگنے دے، مناسب حد تک کر دی، اس کے بعد چھوڑ دے، مر کے اللہ کے یہاں پہنچ جانا ہے، اور اللہ ایک ایک سے پوچھے گا کہ جو بات کہی تھی آج ثابت کرو، وہ تجھے ثابت کریں گے تو کرے۔ ہمت ہونی چاہیے، معاف کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اگنور کرنا، درگزر کرنا، اور اپنے نامہ عمل میں لوگوں کی برائیوں کو نہ آنے دینا۔ لوگ جو مرضی کرے اپنے کام سے کام رکھے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ایک جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں پھنس جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو، اللہ اس قید کو توڑ دے گا۔ قید میں آدمی پھنس جاتا ہے، قرض کی قید میں پھنس جاتا ہے، رشتے داری کی قید میں پھنس جاتا ہے، شوہر اور بیوی کی قید میں پھنس جاتا ہے، مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دشمن لے گئے تھے، کہتے تھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد تھی، میں کثرت سے پڑھتا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ، حتیٰ کہ میرے پہرا دینے والے ایک دن سو گئے اور میں ان کے جنگل سے نکل کے بھاگ کھڑا ہوا اور جو ان کے پاس اونٹ تھے وہ لے کے آیا مدینہ منورہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کے مال غنیمت نصیحت کی کہ کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ ایک ضروری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ وقت آپ حضرات فارغ کیجیے، چاہے وہ رمضان کا آخری اشرا ہو، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں جنہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنی ہیں، وہ رمضان میں اگر فارغ ہوں تو کچھ انتظامات ایسے ہیں کہ کچھ وقت گزاریں اور دین کی جو باتیں ہم نے کچھ عرض کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کریں۔